آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بہت ہی محبت کے مستحق دینی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع بظاہر بہت ہلکا موضوع ہے، لیکن شریعت نے اس کو بڑا اہم قرار دیا ہے. ہم اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں. وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہماری ضرورت بھی ہے اور وہ موضوع ہمارے اندر کی ایک بیماری بھی ہے. ضرورت کیسی ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مہمان کا اکرام کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ تو ہے ہماری ضرورت، اور مہمان نوازی نہ کرنا جس میں عامتاً ہم لوگ مبتلا ہیں، یہ ہے ہماری بیماری. آج قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر وقت میں، مختصر انداز میں آپ حضرات کو یہ بیان کرنے کی، یہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ مہمان نوازی کی فضیلت قرآن کریم میں کیسے آئی ہے اور احادیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی کتنی تاکید فرمائی ہے. آج ہمارا مہمان نوازی کے سلسلے میں حال بڑا برا ہے. ہمارا گھر ہفتہ ہفتہ، 10 دن، مہینہ بھر اور یوں کہیے سال سونے رہتے ہیں، لیکن مہمان کی آمد نہیں ہوتی. اور اگر مہمان آ بھی جائے تو ہم اس سے اچھے انداز سے پیش نہیں آتے. مہمان کو رحمت کے بجائے ہم زحمت سمجھتے ہیں. چونکہ یہ مہینہ بھی کچھ اس انداز کا چل رہا ہے کہ شادیاں ہو رہی ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، مہمان کا آنا جانا لگا ہوا ہے. تو ضرورت اس بات کی میں نے محسوس کی کہ ہمیں مہمان نوازی کے آداب معلوم چل جائیں، اور مہمان کے آنے پر ہمارے ماتھے پہ بل نہ آئے. جب مہمان کو ہم دیکھیں تو اللہ کی رحمت سمجھیں، اللہ کا اپنے اوپر انعام سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ بظاہر تو میرا مہمان ہے لیکن یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اور جو کچھ میں اس کے اوپر خرچ کروں گا وہ چاہے وقت ہو یا مال ہو، اللہ تعالیٰ اس کا اپنی شایان شان ہم کو اس کا بدل عطا فرمائیں گے. اس نیت کے ساتھ ہم مہمان کا جب اکرام کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے آج ہماری ایک زندگی ہے
آج سے پہلے ہمارے بزرگوں کی ایک زندگی ہوئی ہے. ہماری زندگی پر جب ہم روشنی ڈالیں اور دیکھیں تو الحمدللہ خوب کمانے والے ہیں، خوب 1 سے 2 اور 2 سے 4 کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے. اس کے برعکس ہم تھوڑا سا پیچھے جا کر اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے باپ داداؤں کی زندگیوں کو دیکھ لیں. بظاہر معمولی سی تنخواہ پر، معمولی سی پونجی پر وہ کیسے اپنے 5-5, 8-8, 10-10 بچوں کو پال لیا کرتے تھے. لیکن آج ہم سے 2-3 بچوں کو پالنا مشکل ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بے برکتی کے اسباب کیے ہوئے ہیں. ہم نے اپنا مزاج ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ بے برکتی کو، اللہ کی لعنت کو اور منحوسیت کو پکڑ پکڑ کر ہم اپنے گھر کے اندر بلا رہے ہیں، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، جس میں فجر کی نماز نہ پڑھنا اور اپنے دروازوں کا نہ کھولنا، نمازوں سے محروم رہنا، بہت ساری بے برکتی کے اسباب ہوتے ہیں. اگر منہ آپ کا گیلا ہے، ہاتھ پاؤں آپ کے گیلے ہیں، تو کپڑے سے ہی اپنے پوچھ لینا، یہ بھی بے برکتی کا سبب ہے. ٹوٹے برتن میں جو ہے کھانا پینا، یہ بھی بے برکتی کا سبب ہے. غسل خانے میں پیشاب کرنا، یہ بھی بے برکتی کا سبب ہے. اور بہت بڑی بے برکتی کا سبب ہے جو میرا آج کا موضوع ہے، مہمان کی بے اکرامی، یا یوں کہہ لو مہمان نوازی کو پسند نہ کرنا. یہ بے برکتی کا سبب ہے. اس سے ہماری زندگیوں میں سے برکتیں اٹھ گئی ہیں. خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. یہ پارے 26 کا آخری صفحہ اور سورہ زاریات کی ایک آیت ہے. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں. کیا تمہارے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی خبر پہنچی؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں اس لیے کیا کہ صحیح طریقے سے منظم انداز میں اور بہت ہی شاندار انداز میں مہمان نوازی جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، جہاں سے شروع ہوئی. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس معزز ابراہیم کے مہمانوں کی خبر پہنچی؟ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. جب وہ مہمان داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا. قال سلام قوم منکرون. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کو پہچانے نہیں. وہ کون لوگ تھے؟ قرآن مجید نے ان کا نقشہ کھینچا ہے. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. ابراہیم علیہ السلام ابھی تک ان لوگوں کو پہچانے نہیں تھے یہ کون لوگ ہیں. ہم لوگ تو پہچان کر مہمان نوازی کرتے ہیں. جو جتنا زیادہ قریبی ہوتا ہے اس کی مہمان نوازی اتنی ہی اچھی ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے. بہرحال الاقرب فالاقرب شریعت خود بتاتی ہے کہ جو زیادہ قریب ہو اس کے ساتھ صلہ رحمی اور زیادہ ہو. لیکن ہمارا مسئلہ الٹا ہے، جو زیادہ قریب ہوگا اس کو زیادہ کاٹیں گے، بھائی بھائی کا خون چوسے گا، اس کی آنکھوں کا تنکا بن جائے گا اور اس کا جینا دوبر کر دے گا. جو زیادہ قریب ہوگا اس کو اپنے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرے گا، جو زیادہ قریب ہوگا. یہ ہمارا معاملہ الٹا ہے. لیکن شریعت کہتی ہے الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریب ہے اس کے ساتھ زیادہ صلہ رحمی سے پیش آؤ، اس کا زیادہ خیال رکھو.
اس کے ساتھ وہ اگر تمہارے ساتھ ناچاقی کرے، وہ اگر تمہارے ساتھ کسی طرح کی بدتمیزی کرے، پھر بھی اس کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ۔ شریعت نے یہ نہیں کہا جو تم سے جوڑے تم اس سے جوڑو۔ بھائی جو جوڑتا ہے اس سے تو انسان خود بخود جوڑتا ہی ہے، یہ تو انسان کا مزاج ہے، یہ تو انسان کی طبیعت ہے۔ جو اس سے اچھے انداز میں بات کرے گا، اس سے جوڑے گا، آؤ بھگت کرے گا، خاطر تواضع کرے گا، اس کو لقمہ تر دے گا تو وہ خود اس کے پاس کھنچے گا۔ لیکن شریعت نے یہ بتلا دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، تب ہے مزے کی بات۔ ہاں ہاں، بار بار میں یہ شعر پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ستائے جا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ستایا گیا؟ اپنوں نے ہی تو ستایا۔ بہرحال یہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، اگر اس کو چھیڑوں گا تو یہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ قریبی جو ہوتا ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، لیکن مہمان چاہے جیسا ہو، چاہے قریبی ہو چاہے دور کا ہو، اس کا اکرام، اس کی مہمان نوازی بہرحال ہمیں کرنی چاہیے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان مہمانوں کو دیکھا جو قوم منکرون، جن کو پہچانے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، اور وہ تھے کون؟ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں، وہ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ تینوں حضرات، یہ تینوں فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے تھے۔ اور کیوں بھیجے تھے؟ یہ بھیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ ان کو خوشخبری دے آؤ ایک عقل مند بردبار لڑکے کی۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے اور پھر اور بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ اللہ کر کے آئے معجزے کے ساتھ، اور اسحاق علیہ السلام بھی۔ تو یہاں پر بہرحال ہے تو مفسرین کا اختلاف، لیکن بہرحال لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے تینوں فرشتوں کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی جانا تھا، ان کی بستی کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے جس کام میں وہ مبتلا تھے۔ اب یہاں دیکھیے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کو پہچانے نہیں، جانے نہیں، سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اور فراغ الی اہلہ، اور خاموشی سے وہاں سرک گئے ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، فراغ اٹھ گئے خاموشی سے، الی اہلہ ان کے پاس سے، فجاء بعجل سمین اور ان کے پاس لے کر آئے ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا مہمان نوازی کے طور پر۔ یہ حال ہے کہ مہمان کو پہچانے نہیں اور اتنا شاندار دسترخوان سجا دیا۔ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون، پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے قریب ہوئے، فقربہ الیہم قال الا تأکلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی آپ کھاتے کیوں نہیں؟ بچڑا لا کر رکھ دیا، آپ کھاتے کیوں نہیں؟ فأوجس منہم خیفہ، وہ لوگ خاموش رہے۔ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، اور ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے تھے۔ نبی ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن فطری بعض دفعہ بشری طور پر کسی چیز سے ڈر جانا یہ ایمان کامل کے منافی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب پہلی دفعہ وحی آئی تو آپ علیہ السلام گھبرا گئے اور امی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، گھبراہٹ ہو رہی ہے، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو یہ ایک بشری تقاضا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے خوفزدہ ہو گئے۔ خوفزدہ کیوں ہوئے ابراہیم علیہ السلام؟ کہ میں نے ان کو کھانے کے لیے پیش کیا اور یہ کھا ہی نہیں رہے۔ ہم لوگ ہوتے تو خوش ہو جاتے، پوچھئے کیوں؟ ہم لوگ خوش اس لیے ہو جاتے، پہلے زمانے میں ایک معمول یہ تھا، ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے ہاں آئے، کچھ لوگ آئیں، کیسے بھی ہوں، بہرحال آپ ان کو کھانا پیش کریں، مہمان بنائیں، اگر وہ کھانا کھا لیں تو آپ کے مہمان،
اگر وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام تمام کرنے آئے ہیں وہ۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ، فرشتے سمجھ گئے، کہنے لگے قالو لا تخف، آپ ڈریے نہیں، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم آپ کو ایک بردبار عقل مند بچے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ پیچھے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا یہ واقعہ سن رہی تھی اور یہ مہمان نوازی جو ہو رہی تھی، گفت و شنید سن رہی تھی، فرشتے اب کھانے سے تو پاک ہیں، وہ کھاتے ہی نہیں ہیں۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، اتنے میں حضرت سارہ سلام اللہ علیہا اپنے آپ کو چیختے ہوئے آئیں، کہنے لگی ہائے یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو بوڑھی اور بانجھ ہو چکی۔ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، فرشتے کہنے لگے آپ کے رب کا یہی حکم ہے، إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ بہت حکمت والا اور بہت علم والا ہے، وہ چاہے تو جوانی میں بڑے بڑے مستنڈوں کو جو اولاد نہ دے، وہ چاہے تو بڑے بڑے حکیم اولاد سے محروم ہو جائیں، وہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے مالدار اپنی کوٹھیوں میں اولاد کو ترستے رہیں، ان کی حویلی، ان کی 50 ایکڑ جائیداد ان کو کاٹتی رہے، اور وہ چاہے تو ایک غریب کے گھر میں 10 12 اولاد دے دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے۔ وہ چاہے تو بڑھاپے میں اولاد دے دے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کو اسباب مہیا کرنے کو کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ سبق ہمیں ملا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بغیر جانے پہچانے ان مہمانوں کا اکرام کیا، اور جب جان لیا اور ایک چیز اور معلوم چلی کہ جو اس زمانے کی سنت تھی کہ اس کا کھانا ہی نہیں کھاتے تھے چاہے جیسا پیش کر دے، جس کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا، جس کو تکلیف دینی ہوتی تھی اس کا کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، جس سے دشمنی نکالنی ہوتی تھی اس کا کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ اور معاف کیجئے گا آج ہمارا حال یہ ہے، میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں، بڑی بڑی پارٹیز میں جاتے ہیں، بڑی بڑی تقریبات میں جاتے ہیں، جس کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جس فنکشن میں اسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یار کم سے کم اپنے آپ سے مخاطب ہوں، کم سے کم یار آج ابھی تو خاموش ہو جاؤ، ابھی تم اس کا کھا رہے ہو، اس نے تمہیں دعوت کے لیے بلایا ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک واقعہ مفتی احمد صاحب خانپوری حفظہ اللہ نے اپنی اصلاحی مضامین میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، کبھی بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے، مہمان کو دیکھ رہے ہیں، کوئی راستے مل جائے کہ اس کو بٹھال کر کھا لے، یہ عالم تھا۔ تو ایک کو پکڑا، وہ اتفاق سے مجوسی نکلا، مجوسی آگ کی پرستش کرنے والا، آگ کو پوجنے والا، لے کر آئے، کہا بسم اللہ کریے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مجوسی سے کہا بسم اللہ کریے۔ مجوسی کہنے لگا کون اللہ؟ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور کہا چل یہاں سے نکل، چلا جا یہاں سے، اللہ کو نہیں جانتا۔ فوراً وحی آئی، ابراہیم آج 40 سال تک اس نے میرا نام نہیں لیا، میں اس کو تو کھلاتا رہا، تو اس سے ایک وقت کا کھانا نہیں کھلایا جا سکا۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام تنبیہ ہوئی اور بھاگتے ہو گئے اور ہاتھ پکڑا مجوسی کا اور لے کر آیا، ارے یار آ جائیے کھا لیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئیے کھا لیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس سے معلوم چلا کہ غیر مسلموں کو بھی دعوت دینی چاہیے، ان کو بھی اپنے کھانے میں شریک کر لینا چاہیے۔ یہ ابھی بعد میں بتاؤں گا، وقت پورا ہو رہا ہے، کہ ان کے یہاں کھانے کا کیا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک چلاؤں گا یہ مہمان نوازی کا ٹاپک، عنوان ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، اور کیونکہ ماحول بھی وہی چل رہا ہے نومبر دسمبر جنوری کا، اس لیے معلوم ہونا ضروری ہے کہ کیسے مہمان نوازی کرنی چاہیے اور کس کی کرنی چاہیے اور کس کی یہاں دعوت میں جانا چاہیے، میزبانی کس کی قبول کرنی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسے اس کو لے کر آئے، کھانا کھلایا، تو مجوسی کہنے لگا کیا بات ہے، تم نے پہلے تو ہم کو جھڑک دیا، میں اللہ کو نہیں جانتا، اب تم کیسے پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر کیسے مجھے لے کر آئے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے تنبیہ کر دی، جب مجھے تنبیہ کر دی کہ
تو میں آپ کو یہاں پر لے آیا. فوراً اسی وقت مجوسی ایمان لے آیا. اب جو وہ فرشتے تھے، ابھی جو میں نے آپ کو ان آیات کی روشنی میں بتایا، جو آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، فلسطین میں آئے تھے. اب یہاں سے فلسطین سے جانا تھا ایک پاس کی بستی میں جہاں لوط علیہ السلام رہتے تھے. لوط علیہ السلام رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے لگتے ہیں، بھتیجے یا بھانجے. اب وہاں پر ان کو بستی کو تلپٹ کرنے جانا تھا. چونکہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ایک بہت غلط بیماری میں مبتلا تھی، روح کی بیماری میں مبتلا تھی، روحانی بیماری میں وہ تھی. مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے جنسی خواہش پوری کرنا، اس مرض میں وہ مبتلا تھی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جب وہ وہاں گئے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا تھا. جب وہاں پر وہ گئے، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. بہت ہی زبردست نقشہ کھینچا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے. جب وہ گئے تو لوط علیہ السلام کی مکان کے ارد گرد جتنے لوگ تھے قوم کے، انہوں نے جو ہے گھیرا لگا لیا کہ بہت پیارے پیارے لڑکے آئے ہیں. بہت اپنی زبان میں، اگر دیسی زبان میں کہہ دو، بڑھیا مال آیا ہے. یہ ہمارے استاد محترم تفسیر جب اس کی کر رہے تھے تو انہوں نے سمجھانے کے لیے اس انداز میں بات سمجھائی کہ ہم لوگ اس طریقے سے جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. تو بالکل جو ہے انہوں نے لگا لیا کہ لوط نکالو باہر، ان کو باہر نکالو. ان کو پتہ نہیں تھا اس میں اللہ کا عذاب چھپا ہوا ہے، بہت زبردست عذاب چھپا ہوا ہے. چنانچہ لوط علیہ السلام ڈرتے ڈرتے نکلے. کپا رہی ہے زبان کہ کیسے ان کو سمجھاؤں کہ ان پر عذاب آیا ہے. یہ مان جائیں، ابھی بھی چلے جائیں تو بچ سکتے ہیں، لیکن مانے نہیں. لوط علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا، مفسرین کرام نے 2 تشریح لکھی ہیں اس کی، کہ اے میری قوم بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی. میری قوم، میرے مہمانوں کو کچھ مت کرو، یہ میرے مہمان ہیں. تمہارے گھر میں میری بیٹیاں ہیں، یعنی جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، میری بیٹیوں کے درجے میں ہیں. ان سے اپنی خواہش کو پورا کرو، ان کو کچھ مت کرو. ایک تفسیر یہ بھی لکھی ہے کہ لوط علیہ السلام کی خود کی جو بیٹیاں تھیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی بیٹیوں کی پیشکش کی کہ نکاح کر کے میری بیٹیوں کو لے جاؤ، لیکن ایسا معاملہ مت کرو. بہت بڑا گناہ ہے روئے زمین پر ہم جنس پرستی. لڑکا لڑکے سے خواہش پوری کرے، لڑکی لڑکی سے خواہش پوری کرے، زمین کانپ جاتی ہے. اور شریعت میں اس کی سزا بھی بہت زبردست ہے. پہاڑ سے سنسار کر کے پھینک دینا، الٹا سر کے بل پھینک دینا. الگ الگ جو ہے مسالک میں اس کی الگ الگ سزا ہے. بہرحال ہے موت. تو بہت سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں مانے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کو جو کرنا تھا وہ کر دیا. تو یہاں پر لوط علیہ السلام نے مہمانوں کے اکرام کے لیے اپنی بیٹیاں تک پیش کر دی. یہ بتانا مقصد ہے کہ مہمان کا اکرام کیسا، کہ بہرحال فرشتے تھے مہمان، کہ تم میری بیٹیاں لے لو، ان کو نکاح میں شامل کر لو، لیکن یہ میرے مہمان ہیں، ان کو کچھ مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مہمان نواز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1-2 حدیثیں پیش کر کے میں اپنی بات کو پوری کر رہا ہوں. قال من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے مہمان کا اکرام کرے، مہمان نوازی کرے. فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. فلیقل خیرا او لیصمت، اس کو چاہیے کہ بات کرے تو کرے صحیح کرے ورنہ خاموش رہے. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے اچھی بات کہے ورنہ خاموشی رہے، دلوں کو پھاڑ دینے والی باتیں نہ کرے. آگے فرمایا، وعن ابی شریح خویلد بن عمرو والخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ. فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے مہمان کا اکرام کرے جائز طور پر. یہاں پر
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حاشیے چڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں جائزتہ کے معنی یہاں پر یہ ہے کہ مہمان کا اکرام کم سے کم 3 دن ہے، اور جائزتہ یہاں پر اس لیے لے کر آئے ہیں ایک دن جو پہلا دن ہو مہمان کا، دوپہر اور شام کا کھانا خاص طور سے اس میں اسپیشل آئٹم بنوائیں، اس میں خاص اہتمام کریں۔ بہت زیادہ تکلف کرنے کی مہمان نوازی میں وہ تاکید نہیں ہوئی ہے، لیکن خاص اہتمام کریں اور مہمان کو ترغیب دیں، آپ یہ بھی کھائیے، یہ بھی کھائیے، یہ بھی کھائیے۔ ایک ہوتا ہے مہمان کو ترغیب دینا، ایک ہوتا ہے اصرار کرنا، کھاتے کیسے نہیں، لاؤ تمہاری ایسی تیسی، نکال دیا۔ اس کی شریعت میں نفی کی ہے، نہیں، یہ چیز نہیں کرنا ہے کہ لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر جب صحابہ کھاتے تھے یا باہر سے کوئی مہمان آتے تھے تو کہتے تھے یہ بھی اچھا ہے، اگر آپ یہ لیں گے تو اچھا رہے گا، یہ بھی ڈش اچھی ہے۔ ہوتی 2-3 تھی، اگر ہو گئی بہت زیادہ، ورنہ تو کھجور، پانی اور یہ بھی لے لیجیے۔ لیکن ترغیب دینا کہ آپ لیں گے تو اچھا رہے گا، مجھے بھی اچھا لگے گا آپ لیں گے تو، اصرار نہیں کرنا ہے، ترغیب دینا ہے۔ اور ایک بات بہت اہم مسئلہ اس دن میں سمجھ لیں، بعض دفعہ ایک ہی دسترخوان پر مہمان کئی سارے ہوتے ہیں، میزبان ایک ہوتا ہے، میزبان تو ایک ہی ہوگا نا، 2 ہوں گے 3 ہوں گے، وہ کھڑے ہوتے ہیں کھانا کھلوا رہے ہوتے ہیں، جو مہمان ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، ارے بھائی لے لو، ارے گڈو بھائی، پپو بھائی، ارے نکالو یار، اس طریقے سے نکالتے ہیں۔ مہمان کو اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے مہمان کی پلیٹ میں زبردستی کرے، یہ گناہ کرتا ہے۔ کیا پتا میزبان اپنے حساب سے کھلا رہا ہو، اس کو معلوم ہے کھانا کتنا بچا ہے کتنا نہیں بچا ہے، اور مہمان آپس میں زبردستی کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ ارے تم کون ہوتے، تم خود مہمان ہو اس کے جیسے یہ مہمان ہے، جتنا کھلایا جا رہا ہے خاموشی سے کھاؤ، جتنا کھلایا جا رہا ہے خاموشی سے کھاؤ، خامخواہ ایک دوسرے سے جو ہے زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ جیسے تم مہمان ہو ویسے وہ مہمان ہے، اپنے آپ لے لے گا وہ، ہاں ایک دوسرے کے پاس ڈش بڑھا سکتے ہیں، بھائی وہ اٹھا دینا، بھائی وہ اٹھا دینا، اس طریقے سے۔ مہمان تو بالکل ایک دوسرے سے جو باہم مہمان ہو ایک دوسرے سے زبردستی نہ کریں۔ تو کچھ آداب آج انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ تقریبات، شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، کس کی مہمان نوازی قبول کرنی ہے، کس کی یہاں مہمان بننا ہے، کس کو دعوت دینی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔